والی سیدہ والی شریف صاحبزادہ والا شان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين وآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين المزين بكل زين المنزة من كل شيء جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وعوننا ومعيننا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا مولانا محمد النبي المعبوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبني فاقتله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں گلدستہ درود صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ولالک واصحابک یا حبیب اللہ ولالک واصحابک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الہام کی رمچ بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتے ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گردیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات منبع فیوض و برکات حضرت پیر سید فیض الحسن نقوی قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ علماء کرام ناطخہ حضرات خلفۂ اعظام خدام دربار عالیہ اور اس محفل میں شریک تمام حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
آج آپ حضرات نے حضرت پیر سید غلام نبی نقوی قادری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت پیر سید اولاد حسین رحمہ اللہ تعالی کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں شرکت کی اور میں نے آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ آج حاجی صاحب قاری صاحب میں ایک ایک کو مخاطب کر خوشخبری دینا چاہتا ہوں، کوئی ہمارے دل سے پوچھے کہ آج ہم کتنے خوش ہیں۔ کیوں گرائے صاحب کہ ایک مدت سے انتظار تھا کہ کب دوبارہ یہ رونقیں بحال ہو جائیں۔ آج اللہ اکبر یا رسول اللہ سیدہ والی شریف صاحبزادہ سید زین الحسن شاہ صاحب آج یقیناً آپ حضرات بھی خوش ہیں، میری بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے اور حضور علیہ السلام کی نظر کرم ہے کہ آج پھر ہمارے مرشد کے دربار کے احاطے میں بیٹھ کر محفل میلاد مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور آج وہ حاجی صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے کہا انتہائی اختصار کیونکہ وقت پہلے بہت ہو چکا ہے، دمانے وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے چہرے اور ذوق مجھے بتائیں گے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رب کل کائنات ہو کر حضور علیہ السلام کی ختم النبیین ہونے کا اعلان قرآن میں یوں فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ یہ تو ہمارے رسول اللہ و خاتم النبی، اور ان پر آ کر نبوت اپنی اصل میں ختم ہو گئی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب یہاں میں کوشش کروں گا اپنی نوجوان نسل کو یہ موضوع علمی طور پہ سمجھا سکوں۔ ابھی در اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب محدثین اور مفسرین اس کی شرح و توضیح یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے کم سینی میں ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو بھی زندگی میں کم سنی سے لڑکپن تک بھی نہیں پہنچنے دیا کہ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی مرد کے اب اس کی شرح و وضاحت ابن جوزی علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ جو خاتم ہے نا اس کو دو قرات میں پڑھا جاتا ہے، یہ دو قرات میں پڑھا جاتا ہے، ایک تے پر فتح ہے ایک تے پہ کسرہ ہے، یعنی میں آپ لوگوں کو عام زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دو قراتوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر تو لفظ ہو خاتم کسرہ اور زیر کے ساتھ، کیا لفظ ہو خاتم اس کا مطلب ہے ختم النبیین کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کے تمام سلسلوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو فتحہ کے ساتھ خاتم تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مہر نبوت ہے اور آپ تک آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نہیں۔ نعرہ رسالت تاجدار
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ادھر میں اپنے اکابرین اور قدما کے کچھ اقوال، کچھ فتاوا، کچھ ارشادات ان کے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ نوجوان نسل تک اور آپ احباب تمام عقیدت مند متوسلین اور متبعین تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ اب سب سے پہلے حضرت ملا علی قاری آپ نے یہ فرمایا کہ دعوت نبوتی، آپ نے فرمایا کہ دعوت نبوتی، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ نے اپنے فتاوی میں لکھ دیا کہ دعوت نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر بالاجماع، کہ اس چیز پر امت کا اجماع ہے کہ وہ کفر بالاجماع، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب علامہ شہاب الدین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، انہوں نے فرمایا کہ فہذا تکذیب اللہ ورسولہ، اس سے مراد ہے کہ اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے محبوب کا۔ کیا بات ورسولہ، امام بسطلانی، امام ابن حبان، امام زرقانی، ان تینوں کا متفقن علیہ یہ عقیدہ بھی ہے اور فتویٰ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دینا، اور یہاں تک کہ کوئی دل میں بھی یہ سمجھے کہ حضور کے بعد اور کسی نبی نے آنا ہے، تو امام ابن حبان یہ لکھتے ہیں کہ فَهُوَ زِنْدِيقٌ يَجِبُ قَتْلُهُ، وہ صرف کافر نہیں، وہ مرتد بھی ہے، وہ ملعون بھی ہے، وہ واجب القتل۔ اب ادھر میں تمام اکابرین اور قدما کے فتاوی آپ لوگوں کے سامنے کریا اور درجہ بدرجہ آپ لوگوں کے سامنے فردر رکھ رہا ہوں۔ علامہ قاضی عیاض نے یہ فتوی درج کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کی اہانت کرے، آپ کی تنقید کرے، آپ کی شان میں بے ادبی کرے، شاتم نبی ہوئی نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ جو حضور کا گستاخ ہو وہ صرف کافر نہیں، وہ زندگ بھی ہے، ملعون بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ اور پھر علامہ قاضی عیاض نے یہاں تک درج کر دیا کہ جو حضور کی گستاخی کرنے والے کے کافر ہونے پر بھی شک کرے، بس وہ بھی کافر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آستانہ علیہ سیدہ والی شریف، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، ان کے دور میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو حنیفہ اس سے مناظرہ کریں گے، مباہلہ کریں گے، اس سے دلیلیں مانگیں گے۔ وہ شخص کہتا پھرتا تھا کہ مجھے وقت دو، میں دلیلیں دیتا ہوں، پر حضرت ابو حنیفہ نے، امام نے یہ فرمایا کہ من طلبہ منہ علامتاً فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا نبی بعدی۔ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو اس زندگی سے کوئی دلیل بھی طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ فرما دیا لقول النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب میرے آقا مولا یہ فرما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان آستانہ علیہ سیدہ والی شریف، حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، ماشاءاللہ واہ صاحبزادہ کیا بات۔ ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ جب میرے نبی میرے آقا و مولا نے یہ فرما دیا لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی کہ میرے بعد نبوت اپنی اصل میں بند اور نبوت کا دروازہ بھی بند اور میرے بعد نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، تو امام نے فرمایا اب اس سے ہم دلیل بھی طلب، ہم کسی قسم کی دلیل بھی اس سے طلب نہیں کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا کمال، اعلیٰ حضرت نے تو کیا کمال فتویٰ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا بلا تعویل بلا تخفیف یہ ضروریات دین میں شامل ہے، اور جو اس کا انکار کر دے وہ صرف کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے، وہ ملعون بھی ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اور جو شخص گستاخ نبی کو واجب القتل نہ سمجھے وہ بھی دین سے بے دخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دین سے اس کا کوئی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص ایسے کافر کے ساتھ روابط رکھے، کھانا کھائے، اٹھے بیٹھے، سماجی تعلق رکھے، یہ تمام کام حرام ہے، محرمات۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ماخذ پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو کا ماخذ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو مقدمہ رکھا وہ مقدمہ یہ ہے کہ نص قطعی سے بھی ثابت ہے، نص ظنی سے بھی ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، ائمہ اربعہ اس پر اجماع، تمام مفسرین محدثین کا اس پر اجماع ہے، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ پھر ہاتھائے مجاہد تحریک ختم نبوت میں بیٹھ کر وہ عاشق مصطفیٰ اور جھوٹ جھوٹ کر یہ نعرہ نہ لگائے کہ گستاخ رسول کیے، گستاخ رسول کیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، میں ادھر سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں ادھر سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہر شخص جو ادھر بیٹھا ہے وہ اپنی شفاعت کا سامان اکٹھا کرنے کے روز محشر اس نے حضور کو یہ جا کے بتانا ہے کہ اللہ کے نبی ہم یہ نعرہ لگا کے آئے کہ گستاخ رسول کی سر تن سے جدا، سر گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دے دیں، ایک لمحے کے لیے اجازت دے دیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر پلٹ کر موضوع میرا یہ ہے یجب قتلہ، بس ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، وہ واجب القتل ہے، ہمارا عقیدہ یہی
دوبارہ نعرہ لگائیں گے، لیکن ذرا یہ تو سن لیں کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی اور آج لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 فاقتلوه تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت۔ بھئی آپ ماحول اچھا بن گیا ہے، آپ لوگ ذوق سے سن رہے ہیں، بس میں محبت کی چند باتیں آپ لوگ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، عاشق و مشوق کی گفتگو ہو جائے، عاشق کو کیا چاہیے، اس کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی 10 سال سے زیادہ خدمت کی۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آئے، امام ترمذی نے حدیث میں درج کیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو دعا دے دی، سلے میں دعا دے دی۔ اب اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ ہر کوئی باغات لگاتا، پر ہر ایک کے باغ میں پھل سال میں ایک دفعہ لگتا تھا، لیکن میرے نبی نے اپنے خدمت گزار کو ایسی دعا دی کہ حضرت انس بن مالک کے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگا کرتے تھے، اور حضرت انس بن مالک کے باغ سے جب کوئی گزرتا تو کستوری کی خوشبو آیا۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، صاحبزادہ سید زین الحسن شاہ صاحب۔ تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت۔ فاقتلوه فاقتلوه فاقتلوه، انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا۔ حضرت انس بن مالک صحیحین میں اس کے مختلف ترکائے، اب حضرت انس بن مالک اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کریم آقا سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ مجھے اسلام میں داخل کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اس کو کلمہ پڑھا دیا، اس سے بیعت لے لی، اب اس شخص نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ بکریاں عطا کر، کچھ بکریاں عطا کر دے۔ ارے وہ شخص جانتا ہی نہیں تھا کن لجبالوں اور کس سخی سے مانگ لی۔ یہ حدیث کے ایک ایک لفظ کو امانتاً آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے بکری دی، بکریاں دی، دیتے گئے، حضور نے اتنا لا دیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی کی جگہ بکریوں سے بھر گئی، اور وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ پلٹ کر بستی میں گیا، بستی والوں نے پوچھا کہ تیرے تو چال چل کے بدل گئے، ارے کدھر سے ہو کے آیا ہے؟ اس شخص نے یہ فرمایا کہ میں تو نجبالوں کے در سے ہو کے آیا ہوں، اور حدیث کے لفظ ہے کہ فَإِنَّ محمد یعدی عطان، حضور اتنا عطا کرتے ہیں لا یخشى الفقر، پھر نہ تو غریبی کا ڈر رہتا ہے نہ فقر کا خوف۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو فقیر تھا مالا مال ہو گیا۔ کیوں مالا مال ہو گیا؟ کیونکہ سرکار کا در ہے، شاہت نہیں ہے۔ جو مانگ دیا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، اور سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت یہاں پہ چیز ہے کیا؟ اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے ہیں، کیا کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں اور کیونکہ زمانے وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پیغام کی حد تک اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن پیغام بھی آپ لوگوں کو ضرور دوں گا کہ جب بھی حضور کی شان میں اہانت کی گئی، گستاخی کی گئی، آپ کی تنقیص کی گئی، آپ کی شان میں بے ادبی کی گئی، تو عاشق مصطفیٰ کا نعرہ یہی تھا لبیک یا رسول اللہ، اور پھر گستاخ اس کا سر تن سے جدا کر اس نے حضور کو یہ کہہ دیا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کا زمانہ، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کعب بن اشرف۔ کیا نام ہے؟ کعب بن اشرف۔ وہ یہودی تھا اور حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ گستاخی کیا کرتا کہ حضور کی بے ادبی میں قصیدے لکھتا، لوگوں کو قصیدے سنایا کرتا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر گئی تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر مجھے خبر دے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں۔ امام بخاری نے یہ لفظ لکھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے گستاخ کا سر تن سے جدا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گستاخ رسول کی ایک سزا،
اب بات یہ ہے کہ جب حضرت محمد بن مسلمہ نے گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ محمد کے غلاموں، اشاق مصطفیٰ، یہ یاد رکھنا، معراج کا پیغام یہ ہے، وہ دیکھیے صاحب دربار کے مزار کے اوپر کیا لکھا ہے، مجاہد تحریک ختم نبوت، خدا کی عزت کی قسم، آج آپ لوگ جو ہمیں عزت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا پاک نے حضور کی حرمت میں 1953 کی تحریک قادیانیوں کے خلاف حضرت پیر اولاد حسین، بہت سے مریدین جانتے ہیں کندن پور کی زمین ہے، مہاجر مسجد ہے، آپ نے خطاب کیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حکومت وقت نے یہ بات کہی کہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ منافرت پھیلا رہے ہیں۔ صاحب مزار نے یہ کہا اور میرے دادا پاک نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے نبی اور میں اپنے نانا کی حرمت پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقہ شمس الہند صاحبزادہ سید اولاد حسین شاہ صاحب نقوی قادری، فیضان آستانہ عالیہ سیدہ والی شریف، 6 مہینے حکومت وقت دے حضرت پیر اولاد حسین کو جیل میں رکھا، صحبتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، مظالم برداشت کیے، جیلر آیا، جیلر نے کہا آپ اللہ کے بڑے قریبی بندے لگتے ہیں، آپ اس معافی نامے پہ دستخط کر دیں، میں آپ کو جانے دوں، معافی نامے پر دستخط کر دیں، میں جانے دوں گا۔ حضرت پیر اولاد حسین نے تاریخی فکرہ بولا، آپ نے فرمایا کہ اگر آج معافی مانگ لی کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ارے میں یہی کہتا ہوں، میرا تو یہی ارادہ ہے کہ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان نبی ہو نہیں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید پیر زین حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ سیدہ والی شریف۔ آخری بات کہ حضور سے اتنی محبت ضرور کر کے جائیں، اس دنیا میں حضور سے اتنی محبت ضرور کر کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو فرشتے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا نبی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے، حضور کی حرمت کی حفاظت کرنے کی توفیق سے ہم کنار فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پر مجتمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک